السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 22 ہے سورۃ الاحزاب اور آیت نمبر 50 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجی آپ مہلت دیں، من جس کو تشاء آپ چاہیں، بیویوں میں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں آپ اس کی باری پر جو ہے اس کی باری کو آگے پیچھے اس کو جو ہے مؤخر کر لیں، بعد میں رکھ لیں۔ ترجی آپ تاخیر کر لیں، بعد میں رکھ لیں، من جس بیوی کو تشاء آپ چاہتے ہیں، منہن اپنی بیویوں میں سے، یعنی حق زوجیت کے لیے آپ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں بعد میں لے جائیں، اس کا وقت جو ہے تاخیر کر لیں اس میں۔ اور تو بھی اور آپ جگہ دیں الیکا طرف اپنی، من جس بیوی کو تشاء آپ چاہتے ہیں۔ اب جس بیوی کی جو باری تھی تو اس کو جس کو آپ نے جو ہے وہ مؤخر کیا، اس کا ٹائم جو ہے وہ بعد میں رکھ لیا، تو اس کو آپ جو ہے جب چاہیں اس کو پھر اپنے پاس جگہ دے دیں، تو بھی جگہ دے دیں۔ ترجی تاخیر کر لیں، بعد میں کر لیں، یہ آپ کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ من اور جس بیوی کو ابتغیتا آپ چاہتے ہیں، آپ ممن ان میں سے ازلتا آپ علیحدہ کر دیں، جس بیوی کو چاہتے ہیں آپ مستقل طور پر علیحدہ کر دیں اپنے زوجیت کے معاملے میں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جس بیوی کو آپ چاہیں اس کو مؤخر کر دیں، تاخیر بعد میں رکھ لیں حقوق زوجیت کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کو تم نے علیحدہ کیا ہے، جب چاہیں اس کو دوبارہ پھر اپنے پاس جو ہے باری پر لے آئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس کو چاہیں آپ بیوی کو اس کو ہمیشہ کے لیے یا زیادہ ٹائم کے لیے جو ہے اس کو علیحدہ کر دیں اپنے آپ سے حق زوجیت کے معاملے میں۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے پہلی شادی کی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور ان کے فوت ہونے کے بعد جو ہے شادی کی تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور حضرت سودا جو تھیں جب وہ زیادہ عمر کی ہو گئیں تو انہوں نے اپنی باری جو تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دی، یعنی جو اپنا وقت تھا حق زوجیت کی ادائیگی کے لیے، وہ وقت انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو آپ چاہیں اس کی باری جو ہے وہ مؤخر کر دیں، بعد میں رکھ لیں، اور جس کی بعد میں باری رکھی ہے حق زوجیت کے لیے، اس کو جب چاہیں آپ اس کو تو بھی اس کو اپنے پاس لے آئیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جس کو چاہیں آپ زیادہ وقت کے لیے یا ہمیشہ کے لیے جو اس کو حق زوجیت جو ہے اس سے علیحدہ کر دیں۔ عزل کے معنی ہوتا ہے علیحدہ کرنا۔ تو حضرت سودا جو ہے چونکہ وہ جو ہے وہ بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے ان کا ٹائم جو تھا، جو مقررہ وقت تھا ان کا، انہوں نے اپنا وقت خود ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا۔
اگر نہ دیتی تو پھر بھی وہ جو ہے وہ ازل میں ہی آتی تھی کہ ان کو جو ہے حق زوجیت سے جو ہے علیحدہ کر دیا گیا۔ بہرحال وہ خود علیحدہ ہو گئیں کہ میں اپنا وقت جو ہے حق زوجیت کا وہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیتی ہوں۔ یہ 3 صورتیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ فلا جناح، پس نہیں کوئی گناہ علیہ کا اوپر آپ کے، ان تینوں صورتوں میں آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر پہلے کیا چیز ہے کہ ترجی، آپ تاخیر جو ہے کر لیں، مؤخر کر لیں، اس کا ٹائم جو ہے حق زوجیت کا بعد میں رکھ لیں، آپ کو اجازت ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جس کو آپ نے تاخیر میں رکھا ہے اس کو جب چاہیں آپ واپس لے آئیں، اس کا تاخیر والا معاملہ جو ہے، بعد والا معاملہ جو ہے اس کو ختم کر دیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جو بی زیادہ عمر کی ہے اس کو آپ جو ہے ہمیشہ کے لیے بھی علیحدہ کر سکتے ہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تینوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا جناح علیہ کا، پس نہیں کوئی گناہ اوپر اس کے، ذالک کا یہ بات ادنا زیادہ قریب ہے، ان تقرّ یہ کہ ٹھنڈی ہوں، اعینہن آنکھیں ان کی۔ کسی بیوی کو مستقل طور پر جو ہے طلاق کی صورت میں علیحدہ کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، بوڑھی ہے تو اس کو جدا نہ کریں، طلاق نہ دیں، تاکہ بطور بیوی، آپ کی بطور بیوی جو ہے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، آپ کے ساتھ رہ کر جو ہے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اس کا دل سکون حاصل کرے، آپ سے آپ سے جو ہے وہ محبت حاصل کرے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ چھوڑ دینے سے بہتر ہے کہ اس کو اپنی بیوی بنائے رکھیں۔ بے شک جنسی تعلقات میں، حقوق زوجیت میں آپ اس کو علیحدہ کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کی باری جو ہے وہ بعد میں رکھ لیں، تو یہ صورتیں بہتر ہے۔ کسی کو مستقل یعنی طلاق کے ذریعے چھوڑ دینا جو ہے، اس طلاق کے ذریعے چھوڑنے سے بہتر ہے کہ اگر کسی بیوی کو عمر کی وجہ سے جو ہے حق زوجیت کی ضرورت نہیں ہے، طلب نہیں ہے، تو آپ اس کو جو ہے حق زوجیت سے چھوڑ دیں، لیکن اس کو جو ہے طلاق نہ دیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس بیوی کے لیے آنکھیں ٹھنڈک محسوس کریں گی، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے وہ دلی طور پر خوش رہے گی۔ ولا یحزن، اور نہیں وہ غمگین ہوں گی۔ اگر کسی کو آپ طلاق کے ذریعے علیحدہ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پھر تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے بھی محروم ہو گئی، آپ کی ذات کے مشاہدے سے بھی دور ہو گئی، دیکھنے میں بھی ہے انسان کی جو ہے محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو آپ نے عمر کی زیادتی کی وجہ سے، زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کو اپنے بستر سے علیحدہ کر دیا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، تو کم از کم آپ کی بیوی تو ہے، اس کی آنکھیں تو ٹھنڈک ہوں گی۔ لیکن اگر آپ اس کو طلاق دے دیں گے تو وہ پھر آنکھوں کی ٹھنڈک سے محروم ہو جائے گی، اور وہ جو ہے غمگین ہو جائے گی، اس کو غم پہنچے گا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں میں سے خارج کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں میں سے طلاق دینے سے بہتر ہے کہ آپ ان کے حق زوجیت سے جو ہے ان کو علیحدہ کر دیں اگر ان کی عمر زیادہ ہے۔ وَيَرْضَيْنَ، اور وہ بیویاں راضی رہیں، آپ کے نکاح میں رہیں گی تو خوش رہیں گی۔ اگر نکاح سے آپ خارج کر دیں گے تو پھر ان کو غم پہنچے گا اور پریشانی بھی ہوگی۔
وَيَرْضَيْنَ اور وہ راضی رہیں گی بما ساتھ اس کے جو آتَیْتَہُنَّ دیتے ہیں آپ ان کو کلُّہُنَّ سب کی سب۔ انسان بوڑھا ہو جائے تو اس کی ضروریات بھی کم ہو جاتی ہیں، اس کا کھانا پینا بھی بعض دفعہ کم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ جو ہے جو کچھ اس کو ملے گا بیوی کی صورت میں رہ کر تو اس پر جو ہے وہ بڑی راضی ہوں گی۔ اگر جوانی میں انسان کی خوراک زیادہ ہوتی ہے، بڑھاپے میں کم ہو جاتی ہے تو اس کا خرچہ بھی کم ہو جائے گا بڑھاپے کی وجہ سے، اس لیے وہ وَيَرْضَيْنَ وہ راضی رہیں گی بما ساتھ اس کے آتَیْتَ جو آپ دیں گے ہنہ ان کو کلُّہُنَّ سب کی سب۔ واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی قلوبکم جو کچھ بھی دلوں تمہارے کے ہے، تمہارے دلوں میں جو ہے ایک دوسرے سے کیسی محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، تھوڑی محبت ہے، کم تر محبت ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ وَقَانَ اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علیماً بہت زیادہ علم رکھنے والا، حلیماً بہت زیادہ برداشت کرنے والا، حوصلے والا۔ اللہ جو ہے مخلوق کی باتوں کو برداشت کرتا ہے، اس کے اندر برداشت حوصلہ بہت وسیع ہے، اس لیے وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انسان کی فوراً جو ہے وہ پکڑ نہیں کرتا، برداشت کرتا ہے۔ لا یحل نہیں حلال ہوگی لکا واسطے آپ کے النساء ہو خاص عورتیں من بعد ہو اس کے بعد، یعنی آج کے بعد جو ہے آپ کسی بھی عورت کو اپنی بیوی نہیں بنا سکیں گے۔ جتنی آپ کی بیویاں ہیں اس وقت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اب جو ہے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کے بعد آپ نئی شادی نہیں کریں گے، نئی بیوی عورت جو ہے اس کو اپنی بیوی نہیں بنائیں گے، کسی نئی عورت سے اب آج کے بعد آپ نکاح نہیں کریں گے۔ ولا ان تبدل اور نہیں یہ کہ آپ تبدیل کرنے بہن ساتھ ان کے یا ان کو من ازواجن بیویوں میں سے، آج کے بعد جو ہے نہ تو آپ کسی نئی عورت سے نکاح کر سکیں گے، یعنی نئی بیوی بنا سکیں گے، اور نہیں یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جو موجودہ بیویاں ہیں آپ کی ان میں سے کسی کو بدل لیں، یعنی پرانی بیوی جو ہے اس کو طلاق دے کر اس کی جگہ نئی لے آئیں، یہ بھی نہیں۔ کسی کے ساتھ تبادلہ بھی نہیں کریں گے کہ پرانیوں میں سے کسی کو طلاق دے کر اب اس کی جگہ جو ہے آپ نئی بیوی لے آئیں، یہ بھی آپ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ختم کر دیا معاملہ۔ اور تبادلے کے علاوہ بغیر تبادلے کے جو ہے نئی بیوی جو ہے وہ نہیں لا سکیں گے آج کے بعد آپ، کسی کے پرانی عورت جو ہے اس کے بدلے میں کوئی نئی بیوی بھی نہیں لا سکیں گے، اور ویسے بھی کوئی نئی شادی جو ہے وہ آپ نہیں کر سکیں گے آج کے بعد۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ اور اگر عجیب لگے آپ کو، بھلا لگے آپ کو، اچھا لگے آپ کو حسن ان کا، اگرچہ جو ہے کوئی عورت آپ کو بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے، پھر بھی آج کے بعد ہم نے پابندی لگا دی آپ پر کہ آپ نہ تو کوئی نئی بیوی بنا سکتے ہیں، نئی کسی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، اور نہ پرانیوں میں سے کسی کو نکال کر اس کی جگہ جو ہے تعداد پوری کرنے کے لیے جو ہے کوئی نئی عورت جو ہے اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، بے شک وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں آپ کے لیے نکاح آج کے بعد ختم، پابندی عائد ہو گئی، خواہ کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، آج کے بعد آپ نیا نکاح جو ہے وہ نہیں کر سکتے، الا مگر ما ملکت جو مالک ہوئے یمینوں کا دائیں ہاتھ آپ کے۔ ہاں کوئی لونڈی ہے تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن آج کے بعد آپ نیا نکاح نہیں کر سکتے۔
کوئی اور بیوی بنا نہیں سکتے کسی کو نکاح کے ذریعے۔ وَقَانَ اللّہ ہے اللہ تعالیٰ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ اوپر ہر ایک چیز کے رقیبہ نگہبان۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے ہر ایک کو، کون اس کے حکموں کو پورا کر رہا ہے اور کون اس کے حکموں کے الٹ چل رہا ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو، بیوتا گھروں میں، النبی اس خاص نبی کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی اپنا ایمان والو، اس نبی علیہ السلام کے گھروں میں داخل نہ ہو، الا مگر داخل ہونا ہے تو اس صورت میں، اس حالت میں کہ این یوزنا، یہ کہ اجازت دی جائے لکم واسطے تمہارے، بغیر اجازت نبی علیہ السلام کے گھر میں تم داخل نہیں ہو سکتے، اجازت لے کر آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا گھرانہ ہو یا کوئی اور، بغیر، پیچھے ہم پڑھ کر رہے ہیں کہ کسی بھی گھرانے میں جو ہے آپ جو ہے بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ غالباً ہم سورہ نور کے اندر پڑھ کے آئے ہیں، سورہ نور کے اندر، کہ بغیر اجازت کے جو ہے آپ کسی گھر میں جو ہے داخل نہیں ہو سکتے، اجازت لازمی ہے۔ اور یہاں نبی علیہ السلام کے گھروں کی بات ہے کہ ایمان والو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو، بیوتا گھروں میں، النبی اس خاص نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، الا مگر این یوزنا، یہ کہ اجازت دی جائے لکم واسطے تمہارے، الی طعام، طرف کھانے کی۔ اگر نبی علیہ السلام نے تمہاری دعوت کی ہے اپنے گھر میں، تو دعوت کے لیے بغیر اجازت کے نہیں جانا۔ یہ نہیں ہے کہ کھانا ابھی پکا ہی نہیں ہے تو وہ جو ہے تم جا کر بیٹھ جاؤ۔ آگے اس کی وضاحت کی ہے، غیر ناظرین، نہ دیکھنے والے بن کر، نہ انتظار کرنے والے بن کر، انا ہو، پکنا ہو اس کھانے کا۔ نبی علیہ السلام کے گھر میں اس صورت میں نہ داخل ہو کہ نبی علیہ السلام نے آپ کی دعوت کی ہے کہ جی فلاں دن جو ہے آپ کی دعوت ہے میرے گھر میں، تو جب تک کھانا تیار نہ ہو جائے اس وقت نبی علیہ السلام کے گھر میں جا کر بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے۔ جو ہی کھانا تیار ہو جائے اور پکار آ جائے کہ بھئی کھانا تیار ہے آ جائیں، اجازت دے دی جائے، تو پھر آپ داخل ہوں کھانے کے لیے۔ جب تک کھانا نہ پکے پہلے ہی جا کر انتظار میں نہ بیٹھ جاؤ۔ تو کھانے کے پکنے کے انتظار میں نہیں بیٹھنا۔ فرمایا کہ غیر ناظرین، نہ دیکھنے والے یا نہ انتظار کرنے والے، انا ہو، انا کے معنی پکنے ہو اس کھانے کے، کھانے کے پکنے کے انتظار میں بیٹھنے والے بن کر جو ہے نبی علیہ السلام کے گھر میں نہ داخل ہو، انتظار کے لیے جو ہے وہاں داخل نہ ہو، بلکہ جب کھانا تیار ہو جائے پھر اجازت مل جائے تو اجازت لے کر داخل ہو جاؤ۔ ولیکن، اور لیکن، اذا جس وقت دعی تم، بلائے جاؤ تم، دعوت دیے جاؤ تم، جب تمہیں بلایا جائے کہ بھئی آ جاؤ کھانا تیار ہو گیا ہے، اب آ کے کھا لو، اجازت مل گئی تمہیں، تو اب اجازت جو ہے اس اجازت کی وجہ سے جو ہے آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ جب جو ہے وہ بلایا جائے کہ بھئی آ جائیں، کھانا کھانے والے جو ہے آ جائیں، کھانا تیار ہو گیا ہے، پھر جائیں اجازت کے بعد۔ اور جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا ہے اس وقت جا کر بیٹھنا فضول جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ فادخلوا، پس تم داخل ہو جاؤ، جب تمہیں بلایا جائے کھانے کے لیے کہ کھانا تیار ہو گیا آ کر کھا لو، تو فادخلوا، پس تم داخل ہو جاؤ نبی علیہ السلام کے گھر میں۔ فائزہ، پس جس وقت
تائم تم کھانا کھا چکو تم، فانتشروا پس تم منتشر ہو جاؤ، بکھر جاؤ، نبی علیہ السلام کے گھر سے نکل جاؤ۔ کھانا کھا لیا ہے، اب فضول بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب کھانا کھا چکے تو فوراً نکل جاؤ، کیونکہ گھر کے معاملات جو ہے ان میں اس طرح رکاوٹ آتی ہے۔ فضول بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ تو کھانا پکنے سے پہلے آ کر بیٹھنے کی اجازت ہے، نہ کھانا کھا چکنے کے بعد، کھا دینے کے بعد فضول بیٹھنے کی اجازت ہے۔ دونوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ کھانا پکنے کے انتظار میں بھی نہ بیٹھو آ کر نبی علیہ السلام کے گھر میں، اور جب کھانا کھا چکو تو اس کے بعد بھی جو ہے بے مقصد فضول مت بیٹھو۔ فانتشروا فَإِذَا طَعِمْتُمْ پر جس وقت تم کھانا کھا لو، فانتشروا پس تم منتشر ہو جاؤ، بکھر جاؤ، چلے جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ اور نہ ہو جو انس رکھنے والے، محبت رکھنے والے، انس کے معنی محبت۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ اور نہ تم انس رکھنے والے بنو، محبت رکھنے والے بنو، لے حدیث بات سے باتوں کے۔ کھانا پکنے سے پہلے آ کر جو ہے بیٹھ کر باتیں جو ہے کرنے والے بھی نہ بنو، یعنی کھانا کھانے سے پہلے بھی داخل نہ ہو، اور جب کھانا کھا چکو تو پھر بھی باتوں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے جو ہے بیٹھے نہ رہو۔ کھانے کا مقصد جو تھا، کھانے کے لیے بلایا گیا تھا، وہ مقصد پورا ہو گیا، اب چلے جاؤ۔ اب بیٹھ کر باتیں کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان ذالکم بے شک یہ بات کانا ہے، یوزی ایذا دیتی، اذیت دیتی، تکلیف دیتی، النبی اس خاص نبی علیہ السلام کو۔ تمہارا جو ہے کھانا پکنے سے پہلے آ کر بیٹھنا، گپ شپ کرنا، اس سے بھی نبی علیہ السلام کو یا گھر والوں کو جو ہے اذیت پہنچتی ہے، اور کھانا کھا چکنے کے بعد جو ہے باتوں میں پڑ جانا، اس سے بھی اذیت پہنچتی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ہے نبی علیہ السلام کو اذیت نہ دو۔ فَيَسْتَحْيِي پس شرماتے ہیں نبی علیہ السلام منکم تم سے، وہ تمہیں کہنے سے کہ ابھی کھانا تیار نہیں ہے، ابھی داخل نہیں ہو سکتے، تو ان کو جو ہے کچھ میں جھجک محسوس ہوتی ہے، اور جب کھانا کھا چکو تو پھر بھی وہ آپ کو نہیں کہنا چاہتے بھائی اب آپ نے کھانا کھا لیا، اب اٹھ کر چلے جاؤ، تو چلے جاؤ کہنے میں بھی وہ نبی علیہ السلام کچھ جو ہے جھجکتے ہیں۔ اس لیے اصول جو ہے اللہ نے مقرر کر دیا کہ نہ تو کھانا پکنے سے پہلے آ کر بیٹھ جاؤ، دعوت کی ہے نبی علیہ السلام تمہاری، تو کھانا پکنے سے پہلے بھی نہ آ کر بیٹھو، اور جب کھانا کھا چکو تو پھر اس کے بعد بھی تم جو ہے بیٹھے نہ رہو، بلکہ باہر کھانا کھا چکے ہو تو نکل جاؤ۔ واللہ اور اللہ فیستحیی پس شرماتا ہے منکم تم سے، اللہ وہ اللہ تعالیٰ نہیں نبی علیہ السلام، فیستحیی پس وہ نبی علیہ السلام حیا کرتے ہیں، شرماتے ہیں، جھجکتے ہیں منکم تم سے، تمہیں یہ کہنے سے کہ جھجکتے ہیں کہ بھئی کھانا پکا ہی نہیں، تم پہلے آ کر بیٹھ گئے، یا وہ اس بات سے بھی جھجکتے ہیں کہ بھئی کھانا کھا لیا اب اٹھ کر چلے جاؤ، یہ بھی نہیں کہنا چاہتے نبی علیہ السلام۔ اس لیے تمہیں خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کھانا تیار ہونے کے بعد آؤ، جب تمہاری نبی علیہ السلام دعوت کریں، اور جب کھانا کھا چکو تو پھر بیٹھے نہ رہو، پھر چلے جاؤ۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں وہ شرماتا من الحق کے حقیقی حق سے، حق بات کہنے سے اللہ شرماتا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو جھجک ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ کی جائے، کسی صحابی کی جو ہے وہ دل آزاری نہ کی جائے، میں کہہ کر جو ہے اس کو ناراض نہ کر لوں۔ نبی علیہ السلام کو اس بات کا تھوڑا سا احساس ہے، جھجک ہے، محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں جھجکتا۔ وَإِذَا اور جس وقت سألتم سوال کرو تم ہننا ان عورتوں سے، یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں سے، اگر تم نبی علیہ السلام کی بیویوں سے کوئی چیز مانگتے ہو
متاعن کوئی فائدے کی چیز، متاع کے معنی فائدے کی چیز، مال و متاع اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں، متاع کے معنی سامان۔ فائزہ پر جس سال تم سوال کرو تم، مانگو تم، ہننا ان عورتوں یعنی نبی علیہ السلام کی بیویوں سے، متاعن کوئی فائدے کی چیز، فاسألوہن پس سوال کرو ان سے، مانگو ان سے، من ورائے پیچھے سے، حجاب پردے کے۔ اگر نبی علیہ السلام کی بیویوں سے کوئی بات کوئی چیز لینی ہے تو پردے کی اوٹ میں، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر جو ہے وہ بات جو ہے اس کا سوال کرو کہ فلاں برتن دے دو یا فلاں کوئی اور چیز گھر کی ضرورت کی جو ہے وہ دے دو۔ پردے کے ورا کے معنی پیچھے، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر جو ہے نبی علیہ السلام کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایات دے رہے ہیں مومنین کو۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے کوئی شخص جو ہے اس کی خلاف ورزی کر سکے؟ وہ تو ایمان والا رہتا ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ اور نہ اس بات کی جو ہے نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے کوئی بیوی جو ہے اس اللہ کے حکم اور فیصلے کی خلاف ورزی کر سکتی ہے، نہ تو کوئی مرد جو ہے اس اللہ کے فیصلے کی خلاف ورزی کر سکتا ہے کہ وہ پردے کے پیچھے کی بجائے جو ہے وہ سامنے آ کر جو ہے سوال کرے، اور نہ نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے کوئی ایسی عورت جو ہے وہ یہ کام کر سکتی ہے کہ وہ پردے کا لحاظ کیے بغیر سامنے آ کر جو ہے وہ چیز جو ہے وہ پکڑائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس امت میں ایسا ایک گروہ ہے بدبخت جو رات دن جو ہے نبی علیہ السلام کی بیویوں پر جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے اللہ ان پر لعنت بھیجے بڑے بڑے بہتان لگاتے ہیں اور بغیر دلیل کے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے پردے کو لازم کر دے اور وہ پردے کی پرواہ نہ کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ الزام لگانے والے بدبخت جو ہیں وہ اپنے منہ سے جو چاہتے ہیں بہتان لگاتے ہیں۔ اصل میں یہ نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے دین کی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ ایسے بدبختوں کو جو نہ نبی علیہ السلام سے محبت ہے، نہ نبی علیہ السلام کے آسمانی دین اور دین کے جو اللہ اصول مقرر کر رہا ہے ان سے بھی ان لوگوں بدبختوں کو جو ہے کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے دین دونوں سے یہ دشمنی کرنے والے ہیں۔ جو ایسے پاکیزہ اصول اور ضابطے اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں ان کے بعد جو ہے وہ بہتان لگا کر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں جو تھیں ان اللہ کے ضابطوں کے خلاف چلتی تھیں، نعوذ باللہ۔ اور اگر بیویوں پر الزام ہے تو نبی علیہ السلام کی عزت کیسے بچ جائے گی؟ اگر جو ہے کسی بیوی پر جو ہے جھوٹا بہتان لگایا جاتا ہے تو کیا اس بہتان کا نبی علیہ السلام پر اثر نہیں ہوگا؟ اس لیے جو ہے وہ بدبخت ٹولہ ہے جو اتنے پختہ ضابطے جو ہے جو اللہ نے بیان کیے ہیں نبی علیہ السلام کی بیویوں کے لیے اور لوگوں کے لیے کہ جب وہ نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے کسی سے کوئی چیز جو ہے وہ مانگنے آئیں تو پردے کی اوٹ میں، پردے کے پیچھے رہ کر جو ہے وہ مطالبہ کریں جی فلاں چیز یا فلاں برتن جو ہے وہ پکڑا دو۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ جو ہے وہ بنائے نبی علیہ السلام کی بیویوں کے لیے اور چیز مانگنے والوں کے لیے ایک ضابطہ بنائے کہ تم نے پردے کے پیچھے رہ کر جو ہے چیز مانگنی ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیوی جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرے یا کوئی مومن جو ہے اس کی خلاف ورزی کرے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن چونکہ ان کی بدبختی ہے انہوں نے جو ہے نبی علیہ السلام کو جو ہے اور آپ کی بیویوں کو جو ہے انہوں نے الزام دے کر جو ہے دین کو جو ہے انہوں نے جو ہے
دین سے دشمنی اختیار نبھانی ہے، اس لیے وہ مجھے آواز نہیں آ رہی. جی میں تو بول رہا ہوں جی. نہیں آ رہی آواز؟ آ رہی ہے، بہت آ رہی ہے آواز، تو صحیح آ رہی ہے. صحیح آ رہی ہے. یہ دیکھیں جی کن کو آواز نہیں آ رہی؟ بالکل بھی آواز نہیں آ رہی. آپ کے موبائل میں کوئی پرابلم ہے؟ سب کو آ رہی ہے. باقی لوگوں کو آ رہی ہے؟ ہاں جی. چلیں، تو اللہ تعالیٰ جو ضابطہ بنا رہے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے کوئی چیز مانگنے آئے نبی علیہ السلام کے گھر والوں سے، تو یہ ضابطہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ پردے کے پیچھے رہ کر تم نے جو ہے وہ مطالبہ کرنا ہے، چیز کوئی پکڑنی ہے، اور پکڑانے والی بھی جو ہے جب ہے کہ مرد پردے کے پیچھے ہوگا تو ظاہر ہے کہ عورت جو ہے وہ بھی پردے کے پیچھے ہی ہوگی. تو اب جو ہے جو ٹولہ اس امت کا جو ہے بدبخت نبی علیہ السلام کے گھرانے پر بہتان لگاتا ہے، وہ اصل میں نبی علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، نبی علیہ السلام کے گھروں کا بھی دشمن ہے، اور نبی علیہ السلام کے آسمانی دین اور ضابطوں کا بھی دشمن ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. وہ اللہ کے دین کا دشمن ہے، جو اللہ کے اتنے واضح ضابطے مقرر کر کے بھی پھر وہ بہتان لگاتا ہے. جن ضابطوں کو اللہ نے مقرر کر دیا، پھر وہ بہتان جھوٹے لگا کر ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ کے ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے والی ہیں نبی علیہ السلام کی بیویاں. تو اس سے بڑا کوئی بدبخت انسان کوئی نہیں ہے. بغیر دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے جو ہے جو نبی علیہ السلام کے گھرانے پر، نبی علیہ السلام کے بیویوں پر جو الزام لگایا جا رہا ہے بغیر کسی دلیل کے. اور اس کا سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو شخص بھی جو ہے کسی پر بہتان لگاتا ہے اور 4 گواہ نہیں پیش کرتا تو وہ اللہ کے ہاں جھوٹا ہے. اللہ نے ایک ضابطہ بنا دیا ہے، اور اس ضابطے پر چلنے والوں پر بہتان لگاتا ہے کہ انہوں نے اس ضابطے کو جو ہے نہیں پورا کیا، جھوٹا الزام لگاتا ہے، بغیر دلیل کے الزام لگاتا ہے. تو اللہ کے ہاں وہ شخص جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہے. دلیل کے بغیر کسی کے خلاف بات کرنا جو ہے یہ جھوٹ ہے اللہ کے ہاں. کوئی بھی کسی کے خلاف بات کہنی ہے جو جھوٹ کے زمرے میں آتی ہے، جب تک اس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی تو وہ جھوٹ ہوگا. دلیل ہوگی تو پھر وہ سچ ہوگا. جب دلیل نہیں ہے تو اللہ کا فیصلہ سورہ نور کے اندر کہ پھر وہ شخص جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہاں تاکید ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے بارے میں بھی اللہ کی تاکید ہے. اور جو شخص جو ہے ان سے کوئی چیز لینے آتا ہے پردے کی اوٹ میں کھڑا ہو کر ان پر بہتان لگانا بغیر کسی دلیل کے، یہ اسلام دشمنی تو ہے. یہ نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی بیویوں سے دشمنی ہے. یہ اللہ کے آسمانی ضابطوں اور دین کے خلاف دشمنی ہے، یہ اور کچھ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف دشمنی ہے، اسلام دشمنی ہے. جب سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے. جب اللہ نے سورہ نور کے اندر ایک ضابطہ بنا دیا تو پھر نبی علیہ السلام کی بیوی پر ناحق جو ہے بہتان لگا کر پھر نبی علیہ السلام کی پاکیزگی کہاں گئی؟ اگر جھوٹے بہتان لگا کر جو ہے اس جھوٹے بہتان کی وجہ سے نبی کی بیویوں کو جو ہے وہ طیبات سے محروم کیا ہے، صفت طیبات سے محروم کرتے ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام کی پاکیزگی کہاں گئی؟
جب نبی علیہ السلام پاک ہیں تو آپ کی بیوی بھی پاک ہے، اللہ آسمان پر فیصلہ کر رہا ہے۔ نبی کی بیوی جو ہے جو وہ ناپاک نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی جو ہے بہتان لگاتا ہے تو وہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، وہ اللہ کے دین کا بھی دشمن ہے، کیونکہ اللہ نے ضابطہ بنا دیا ہے کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ جب نبی علیہ السلام پاکیزہ ہیں، ساری کائنات سے بڑھ کر پاکیزہ ہیں، تو ان کی کسی عورت کے اندر جو ہے کوئی نقص کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور بدبختی جو ہے وہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی پاک ہے اور قرآن نے ضابطہ جو ہے مقرر کر دیا ہے کہ پاک نبی کے لیے جو ہے عورت جو ہے وہ بھی پاکیزہ ہی ہوگی، اور اگر پاکیزہ عورت کو جو ہے کوئی بدبخت جو ہے وہ اس پر کوئی جھوٹے بہتان لگاتا ہے بغیر کسی دلیل کے، تو اس سے بڑا بدبخت ہو کون سکتا ہے؟ یہ نبی سے دشمنی ہے، نبی کی بیویوں سے دشمنی ہے، اور اللہ کے آسمانی ضابطے اور دین کے ساتھ دشمنی ہے جو اللہ نے ضابطہ بنایا اپنے گھر کے قرآن کے اندر۔ یہ سراسر دشمنی نبھائی جا رہی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی پاک ہو اور اس کی بیوی جو ہے وہ ناپاک ہو ہی نہیں سکتا، لیکن چونکہ ان کی بدبختی ہے ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، ان کی بدبختی کی وجہ سے جو ہے وہ بدبخت ہو چکے ہیں، اس لیے جو مرضی جو ہے وہ بولتے ہیں، اور یہ بولنا جو ہے جو مرضی بولیں بغیر دلیل کے، یہ ہے اسلام دشمنی۔ یہ نبی علیہ السلام سے بھی دشمنی ہے، نبی علیہ السلام کی بیویوں سے بھی دشمنی ہے، اور نبی علیہ السلام کی بیویوں کے لیے جو ضابطہ ہے قرآن کا آسمان سے اتر رہا ہے، یہ اس کے ساتھ بھی دشمنی ہے۔ یہ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ چور بھی کہے چور چور، جو خود برے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی برائی کو چھپانے کے لیے دوسروں کی برائی جو ہے ناحق طور پر جھوٹ دوسروں کی برائی جو ہے وہ اچھالیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے، اپنی برائیوں کو چھپانے کے لیے لوگ جو ہے دوسروں پر جو ہے وہ عیب لگاتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے عیبوں کی طرف نہ دیکھیں، دوسری طرف دیکھیں۔ یہ بدبختی جو ہے، یہ چلاکی جو ہے، یہ اللہ کے ہاں جو ہے ناقابل برداشت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بغیر دلیل کے کہتا ہے وہ جھوٹا ہے اللہ کے ہاں۔ تو فرمایا کہ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب سوال کرو تم ان سے، نبی علیہ السلام کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو، متاعًا کوئی فائدے کی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ، پس مانگو ان سے، مِن وَرَائِ حجاب، پیچھے پردوں کے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بنائے آسمان سے اتارے وہ کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں سے اگر کسی نے کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر، اور کوئی بدبخت جو ہے اللہ کے اس ضابطے کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے نبی علیہ السلام کی بیویوں پر بہتان لگائے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا گھرانہ جو ہے اللہ کے ضابطوں کے خلاف چلے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف اور صرف اسلام دشمنی ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی ہے، نبی علیہ السلام کے دین کے ساتھ دشمنی ہے، نبی علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ یہ دشمنی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اس سے بڑی کوئی بدبختی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا
ذالکم یہ بات اطہر و زیادہ پاکیزہ ہے بقلوبکم بات سے تمہارے دلوں کے، بقلوبہن اور بات سے ان بیویوں کے دلوں کے. یہ نبی کی بیویوں کے لیے اور جو چیز مانگنے آئے ہیں ان کے دونوں کے دلوں کے لیے یہ بہت پاکیزہ طریقہ ہے، بہت پاکیزہ بات ہے کہ دونوں جو ہے پردے کی اوٹ میں رہ کر جو ہے ایک دوسرے کے سے پوشیدہ رہ کر جو ہے وہ چیز جو ہے وہ مانگیں یا جو ہے وہ دیں. یہ زیادہ ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ بات ہے. اور یہ ضابطہ جو ہے پاکیزہ رکھنے کا، اگر نبی کا گھرانہ ہی اس کی جو ہے نعوذ باللہ جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر باقی دنیا اس پہ عمل کیسے کرے گی؟ اصل میں یہ لوگ جو ہے اپنی خرابیاں جو ہیں ان کو چھپانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں پر بہتان لگاتے ہیں، اپنی خرمستیوں کو جو ہے اپنی برائیوں کو چھپانے کے لیے. اصل بات یہ ہے. اور معاشرے ہمارے میں یہی ہے کہ جو شخص برا ہو وہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے دوسروں پر جو ہے عیب لگائے گا تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ دوسرے کی طرف جو رہے، ہماری طرف نہ رہے. تو یہ بدترین قسم کی بدبختی ہے اور دشمنی ہے. فرمایا مما کان لکم، اور نہیں ہے لائق واسطے تمہارے ان توزو یہ کہ تم اذیت پہنچاؤ رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. تمہارے لیے جی جی کیا کہتے ہیں؟ فرمایا تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اپنی غلط باتوں سے، بلا دلیل باتوں سے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے خلاف بغیر دلیل کی بات کے جو ہے نبی علیہ السلام کو اذیت پہنچائے، تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. وما کان لکم، اور نہیں ہے لائق واسطے تمہارے ان توزو یہ کہ تم اذیت پہنچاؤ رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کو. ولا، اور نہ ہی جائز ہے تمہارے لیے ان تن کے ہو یہ کہ تم نکاح کرو ازواجہ، اس نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ، من بعد ہی بعد ان کے ابدا، کبھی بھی. نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد ان کی بیویوں میں سے کوئی امتی جو ہے ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح بھی نہیں کر سکتا. اللہ نے ان کو جو ہے محترم معزز رکھا ہے کیونکہ ان کو مائیں بنایا ہے مومنین کی، اور جو بدبخت جو ہے ان کو مائیں نہیں سمجھتے ہیں، وہ جو مرضی کہیں ان کے خلاف. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے بہتان لگایا تھا تو اللہ کے رسول نے منافقین کی اس بات کو برداشت کیا تھا، اور امت کو بھی یہ سبق دیا ہے کہ منافقین کی جو ہے یہ گندی زبان جو ہے اس سے درگزر کریں، اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں. سورہ نور میں ہے کہ 3 شخصوں نے جو منافقین کے ساتھ مل گئے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پر بہتان لگانے میں. ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھانجا تھا، ایک صحابیہ تھی حمنہ، اور ایک جو ہے صحابی تھے شاعر نبوت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ. یہ تینوں کھرے ایمان والے تھے. ان کو سزا دے دی اللہ تعالیٰ نے، دنیا میں 80 کوڑے لگوا دیے، لیکن منافقین میں سے کسی کو سزا نہیں دی. اس کو چھوڑ دیا، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ ان کا فیصلہ پھر اللہ ہی کرے گا. لیکن ایمان والے جو خالص ایمان والے 3 شخص تھے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انصاری، حمنہ نامی صحابیہ، اگر ہے وہ میں بھول نہ رہا ہوں، اور ایک نبی ابو بکر صدیق کے بھانجے تھے. ان تینوں نے منافقین کی باتوں میں آ کر جو ہے وہ وہی باتیں کرنا شروع کر دیں جو منافقین کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کھرے ایمان والوں کو جو ہے سزا دے دی، موقع پر 80 کوڑے لگوا دیے، لیکن منافقین میں سے کسی کو بھی سزا نہیں دی. منافقین کا معاملہ جو ہے اللہ پر چھوڑ دیا.
کہ ان کا بندوبست اللہ کرے گا۔ اس لیے امت کے لیے بھی یہی ہے، طریقہ کار ہے کہ جو بدبخت نبی علیہ السلام پر جو ہے بلا دلیل نبی علیہ السلام کے بیویوں پر بہتان لگاتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور اللہ کی سزا جو ہے یہ دنیا کی سزا 80 کوڑے سے کہیں شدید ہے۔ اس کا تو حد و حساب ہی نہیں ہے، وہ کتنی سخت ہوگی۔ فرمایا ان ذالکم، بے شک یہ بات کانا ہے عند اللہ، پاس اللہ تعالیٰ کی عظیمہ، بہت بڑی۔ نہ تو نبی علیہ السلام کی بیویوں پر جو ہے ناحق بہتان لگا کر نبی علیہ السلام کو اذیت پہنچاؤ، پریشان نہ کرو، اور نہ نبی علیہ السلام کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو۔ یہ دونوں معاملے اللہ کے ہاں بہت بڑے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو شیئن کسی بھی چیز کو، اور تخفو ہو یا چھپاؤ تم اس بات کو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بکل، ساتھ ہر شیئن چیز کے، علیمہ، بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ لا جناح، نہیں کوئی گناہ، علیہن، اوپر ان نبی علیہ السلام کی بیویوں کے، فی آبائہن، بیچ بارے ان کے باپوں کے، ولا ابنائہن، اور نہ کوئی حرج ہے بیچ بارے ان کے بیٹوں کے، ولا اخوانہن، اور نہیں کوئی حرج ہے، کوئی بعض پرس ہے بعض سے ان کے بھائیوں کے، ولا ابنائے اخوانہن، اور نہیں کوئی حرج ہے بعض سے بیٹوں ان کے بھائیوں کے یعنی بھتیجوں کے، ولا ابنائے اخواتہن، اور نہیں کوئی حرج بعض سے بیٹے ان کی بہنوں کے یعنی بھانجیوں کے، بھانجوں کے، ولا نسائہن، اور نہ کوئی حرج ہے بیچ بارے ان کی عورتوں کے، ولا ما ملکت، اور نہیں کوئی حرج ہے بیچ بارے جو مالک ہوئے ایمانہن، دائیں ہاتھ ان کے، یعنی ان کے غلاموں کے بارے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ جو ان شخصیات سے پردہ نہیں کرتی ہیں گھر کے اندر۔ وہ کون شخصیات ہیں؟ سب سے پہلے باپ دادا ہیں، اس کے بعد بیٹے ہیں، اس کے بعد بھائی ہیں، اس کے بعد بھائیوں کے بیٹے ہیں، اس کے بعد بہنوں کے بیٹے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے غیر عورتیں ہیں، اور ساتھ غلام بھی ہیں، غلام ہیں اور غیر عورتیں۔ اگر ان سے جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے نہیں، غیر عورتیں نہیں، نسائے ہن، اپنی خاندان کی عورتوں سے اگر وہ پردہ نہیں کرتی ہیں گھر کے اندر تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بھی مسئلہ یاد رکھا جائے کہ اپنی عورتوں سے پردہ نہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن غیر عورتوں سے پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ غیر عورتیں جو ہے وہ ان سے پردہ نہیں کریں گی تو پھر ان کے جو ہے رنگ اور چہرے اور خوبصورتی کی باتیں جو ہے وہ جا کر غیر مردوں کو بتائیں گی، اور اسلام نے اس شر کو روکا ہے کہ اپنے خاندان کی عورتیں جو ہیں ان سے تو چلو پردہ نہ کرو، لیکن غیر عورتیں جو ہے غیر خاندان سے ہیں ان سے بھی پردہ لازمی ہے، کیونکہ وہ جا کر جو ہے غیر مردوں کے پاس جا کر جو ہے وہ عورتوں کی خوبصورتی ان کے جسم کو بیان کریں گی۔ اس لیے اسلام نے جو ہے غیر عورتوں سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر غیر عورتوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے تو غیر مردوں سے پردہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے جائز ہو گیا، اپنا پردہ نہ کرنا جائز ہو گیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہاں دیکھیں نا، ولا نسائہن، اور نہیں ہے کوئی حرج بیچ بارے ان کی اپنی عورتوں کے۔ اگر اپنے خاندان کی عورتیں جو ہے ان سے کوئی عورتیں جو ہے پردہ نہیں کرتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عورتوں سے پردہ نہیں کرتی ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن دیگر عورتیں ان سے پردہ کرنا لازم ہے۔ کیوں کہ غیر عورت کے سامنے جو ہے اگر آپ جو ہے ہوں گے تو آپ کے چہرے کی خوبصورتی، جسم کی خوبصورتی جو ہے وہ جا کر پتہ نہیں کیسے کیسے بندوں کے سامنے جو ہے وہ بیان کریں گے۔ غیر شادی شدہ ہیں
یا شادی شدہ ہیں تو ان کے حسن، ان کی خوبیاں جو ہے وہ غیر مردوں کے ساتھ جا کر بیان کریں گے تو اس میں سے کئی شر جو ہے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے غیر عورتوں سے بھی عورتوں کو جو ہے اللہ نے پردہ کرنے کا حکم دیا کہ جو تمہارے اور خاندان کی عورتیں نہیں ہیں، تمہارے رشتہ دار کی نہیں ہیں، ان سے بھی پردہ کرو، کیونکہ وہ تمہاری خوبیاں باہر بغیر مردوں کے بیان کر کے جو ہے کوئی شر پیدا کر سکتی ہیں۔ اور اگر غیر عورتوں سے پردہ لازم اللہ نے کیا ہے تو غیر مردوں سے کس طرح جو ہے وہ پردے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ یہ جاہل مولوی ہیں، جاہل مفتی ہے جو کہتے ہیں جی چہرے کا پردہ نہیں، ہاتھوں کا پردہ نہیں۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ قرآن میں تو نہیں لکھا کہ اگر کوئی عورت چہرے کا پردہ نہیں کرتی، ہاتھوں کا پردہ نہیں کرتی تو کوئی حرج نہیں، بالکل نہیں، قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، نہ نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ فرمایا وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اور ڈرتی رہو اللہ تعالیٰ سے۔ اے نبی کی بیویوں، ہر وقت جو ہے اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ ڈر ہوگا تو تم اللہ کے ضابطوں پر عمل کرو گے، اگر نڈر ہو جاؤ گے تو پھر اللہ کے ضابطوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علی کل شیء، اوپر ہر ایک چیز کے شہیدہ، مشاہدہ کرنے والا، اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، رحمت بھیجتے ہیں، اللہ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ فرشتوں کا یا دیگر لوگوں کا درود کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کی دعا کرتے ہیں علی النبی، اوپر نبی علیہ السلام کے۔ اللہ بھی نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے، یعنی اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور فرشتے بھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ سے اس کی رحمت کی نبی علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو، تم بھی دعا کرو رحمت کی، علیہ، اوپر اس نبی کے۔ تم بھی اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی کے لیے اللہ سے اس کی رحمت کی التجا کرو، دعا کرو۔ وسلموا، اور سلام بھیجو، تسلیمہ، سلام بھیجنا۔ وہ سلام کا کیا طریقہ ہے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو وہ مختلف جملے ہیں حدیث کے اندر، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔ تو درود کا طریقہ نبی علیہ السلام نے سکھایا، اور حدیث کے اندر سلام کا طریقہ جو ہے نبی علیہ السلام نے سکھایا، اور حدیث کے اندر یہ سلام کے جملے جو ہے موجود ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یؤذون، جو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر کو، جو اللہ کے رسول کے ضابطے توڑ کر دین کے اندر جو ہے وہ خلل پیدا کرتے ہیں، خرابی پیدا کرتے ہیں، دین کے ساتھ دشمنی نبھاتے ہیں، یہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ لعنہم اللہ، لعنت برسائی ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے، فی الدنیا، بیچ اس دنیا کے، والآخرہ، بیچ آخرت کے۔ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، اس کے ضابطے توڑ کر، اس کے آسمانی دین کی خلاف ورزی کر کے اللہ کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو اذیت دیتے ہیں، نبی کی بیویوں پر جھوٹے بہتان لگا کر اللہ کو بھی اذیت دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی بیویوں کو اذیت دیتے ہیں، ان کا حشر کیا ہے؟ لعنہم اللہ، لعنت برسائی ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے، فی الدنیا، بیچ اس دنیا کے، والآخرہ، بیچ آخرت کے۔ وَأَعَدَّ، اور اس نے تیار کر رکھا ہے، لہم، واسطے ان لوگوں کے، عذاب مہینہ، عذاب ذلیل کرنے والا۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤذون، جو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، المؤمنین، حقیقی ایمان والوں کو، حقیقی ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات، اور حقیقی ایمان والے عورتوں کو، بغیر ما، اس کے جو اکتسبوا، انہوں نے کمایا،
اب مومنین کی بات آ گئی کہ خالص ایمان والے مرد اور عورتیں اگر ان پر جو ہے جو بدبخت بہتان اس ایسے عمل کا بہتان لگاتے ہیں کہ مقتصبو انہوں نے وہ عمل کیا ہی نہیں ہے، بغیر مقتصبو انہوں نے وہ برائی کی نہیں ہے، لیکن بدبخت جو ہے اس برائی کو جو ہے ان پر جو ہے وہ ٹھونس دیتے ہیں، فرمایا کہ فقط پس تحقیق احتمالو اٹھایا انہوں نے بہتان جھوٹ و اسم مبین اور گناہ کھلا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کے بعد مومنین پر بھی جھوٹی بات جو انہوں نے کام کیا ہی نہیں ہے بہتان لگا دیتے ہیں۔ تو یہ بہتان لگانے والے جو ہیں انہوں نے بہت بڑا جھوٹ کمایا ہے اور کھلم کھلا گناہ کمایا ہے۔ لو جی میں ایک دفعہ پڑھ دوں جلدی آیت نمبر 50 کے بعد۔ ترجی آپ علیحدہ کر دیں، مؤخر کر دیں، من جس بی بی کو بھی تشاؤ آپ چاہیں من ہن ان میں سے، یعنی جنسی تعلقات میں اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں ان کو مؤخر کر دیں اس عمل کے لیے، جنسی تعلقات کے لیے، من ہن ان میں سے، تو بھی اور آپ جگہ دیں، جو ہے واپس بلا لیں الہی کا طرف اپنی منتشا جس کو چاہیں، جس بی بی کو آپ نے جنسی بستر سے علیحدہ کیا ہے، طلاق نہیں ویسے علیحدہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو واپس اپنے جگہ دینا چاہتے ہیں، واپس لاتے ہیں آپ کے پاس، دونوں صورتوں میں جو ہے آپ کو اجازت ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی بی بی جو ہے زیادہ عمر کی ہے تو اس کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں، اس کو آپ جو ہے بستر سے جو ہے علیحدہ رکھ سکتے ہیں، اور جس کو علیحدہ کیا ہے اس کو جب چاہیں آپ واپس جو ہے لا سکتے ہیں، یہ آپ کو اجازت ہے۔ وہ تو بھی اور جگہ دے سکتے ہیں آپ الہی کا طرف اپنی منتشا جس کو آپ چاہتے ہیں۔ ومن اور جس بی بی کو ابتغیتا آپ چاہیں، ممن ان میں سے ازلتا آپ جو ہے اس کو علیحدہ کر دیں، بستر سے علیحدہ کر دیں، عارضی تو طلاق کے ذریعے نہیں، ویسے فلا جناح علیہ کا پس نہیں کوئی گناہ اوپر اس کے۔ آپ جو ہے ازلتا جو آپ جو ہے ہمیشہ کے لیے، جیسے حضرت سودا رضی اللہ عنہ بوڑھی ہو چکی تھیں تو انہیں اپنی باری جو تھی وہ وقت جو تھا مقرر وہ انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا، اور وہ مستقل طور پر جو ہے نبی علیہ السلام سے جو ہے جنسی تعلقات میں جو ہے وہ علیحدہ ہو گئی تھیں، تو یہ بھی اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ فلا جناح علیہ کا پس نہیں کوئی گناہ اوپر آپ کے۔ ذالک کا یہ بات ادنا زیادہ قریب ہے، ان تقرر یہ کہ ٹھنڈی رہیں تک آئین ہونا آنکھیں ان کی، ولا یحزن اور نہ وہ غمگین ہوں، وَيَرْزِينَ اور وہ راضی رہیں بما ساتھ اس کے آتیتا ہننا جو دیں آپ ان کو، کلو ہننا سب کی سب، بغیر طلاق کے آپ جو ہے ضرورت کے تحت جو ہے اگر ان کو اپنے بستر سے آپ علیحدہ رکھتے ہیں لیکن نکاح سے خارج نہیں کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوتے ہوئے ان کے دل بھی ٹھنڈے رہیں گے کہ میں نبی کی بیوی ہوں، اور ان کے جو ہے آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی۔ اس طریقے سے جو ہے جب ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر، آپ کی بیوی کے طور پر دیکھیں گی تو ان کے دل ٹھنڈے، آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور کوئی غم جو ہے انہیں ستائے گا نہیں، اور وہ نبی علیہ السلام جو بھی ان کو دیں گے اس پر وہ راضی رہیں گے، خوش رہیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ طلاق نہ دیں، آپ جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے جو ہے کسی کی باری جو ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں عارضی طور پر یا مستقل طور پر، لیکن طلاق کی صورت نہیں ہے۔ واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی قلوبکم جو بھی تمہارے دلوں کے، تمہاری دلوں کی حالت کو اللہ جانتا ہے۔ وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علیماً بہت زیادہ علم رکھنے والا، حلیماً بہت زیادہ حوصلے والا، برداشت والا۔ لا یحل نہیں ہے حلال اللہ کا واسطے آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم النساء خاص عورتیں من بعد آج کے بعد جو ہے آپ کوئی نیا نکاح نہیں کر سکتے، نئی بیوی نہیں بنا سکتے۔
اب جتنی بیویاں ہیں آپ کی اتنی رکھیں، آج کے بعد آپ اور کوئی نکاح نہیں کر سکتے۔ ولا ان تبدلا، اور نہ یہ کہ تم بدل سکو بہنہ ان کو، من ازواج، ان بیویوں میں سے۔ ایک جو ہے کہ نئی بیوی نہیں بنا سکتے نکاح کر کے، دوسرا یہ ہے کہ پرانی بیویوں کے ساتھ کوئی تبادلہ بھی نہیں کر سکتے کہ کسی پرانی کو نکال کر جو ہے اس کی جگہ کوئی نئی بیوی جو ہے وہ نکاح کے ذریعے بنا دی جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بلاؤ عجبک، اور اگرچہ عجیب لگے آپ کو، بھلا لگے آپ کو، اچھا لگے آپ کو، حسن ہننا، حسن ان کا، نئی عورت جو ہے وہ کتنی زیادہ خوبصورت کیوں نہیں ہے، آپ آج کے بعد جو ہے کسی نئی عورت کے ساتھ نہ تو نکاح کر سکتے ہیں اور نہ کسی پرانی بیوی کے ساتھ اس کا تبادلہ کر سکتے ہیں کہ کسی پرانی بیوی کو طلاق دے کر اس کی جگہ آپ جو ہے نئی عورت جو ہے اس کے ساتھ نکاح کر کے اس کو بیوی بنائیں۔ دونوں صورتوں کے لیے آپ پر پابندی عائد ہو گئی آج کے بعد کہ کوئی آپ جو ہے نئی بیوی نہیں بنا سکتی، الا ما ملکت، مگر جو مالک ہوئی یمینوں کا دایاں ہاتھ آپ کا، ہاں لونڈیاں جو ہے وہ ان کی اجازت ہے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ کل شین، اوپر ہر ایک چیز کے رقیبہ، نگہبان۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو، بیوت النبی، یہ گھروں خاص نبی علیہ السلام کے، الا مگر ان یؤذن، یہ کہ اجازت دی جائے، لکم واسطہ، بغیر نبی علیہ السلام کی اجازت کے نہیں داخل ہو سکتے نبی کے گھروں میں، نبی علیہ السلام کے گھروں میں۔ یہ عزت کا معاملہ ہے، یہ عظمت کا معاملہ ہے، یہ پاکیزگی کا معاملہ ہے۔ الا طعام، ان طرف کھانے کی، غیر ناظرین، نہ انتظار کرنے والے بن کر، انا ہو اس کے پکنے کا، انا کے معنی پکنا، ہو کے معنی اس کھانے کے۔ نبی علیہ السلام کے گھر میں اس طرح داخل، اگر نبی علیہ السلام تمہاری دعوت کی ہے تو کھانا تیار ہونے سے پہلے ہی گھر میں داخل نہ ہو جاؤ، جا کر بیٹھ جاؤ، نہیں، جب کھانا پک جائے گا، اجازت ہوگی، پھر داخل ہونا ہے۔ کھانا تیار ہونے سے پہلے جا کر بیٹھنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ولیکن، اور لیکن، اذا دعیتم، جب تم دعوت دیے جاؤ، بلائے جاؤ، فادخلوا، پس تم داخل ہو جاؤ۔ جب دعوت کی اجازت مل جائے کہ کھانا تیار ہے، آ جائیں تو پھر چلے جاؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جس وقت تم کھانا کھا لو، فَانْتَشِرُوا، پس منتشر ہو جاؤ، نکل جاؤ، گھروں سے نکل جاؤ۔ کھانا کھا لیا، اب فضول بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے باتوں میں پڑ جاؤ۔ ولا مستانسین، اور نہ انس رکھنے والے بنو، محبت کرنے والے بنو، لحدیث، بات سے باتوں کے۔ جب کھانا کھا لیا ہے تو بیٹھ کر جو ہے باتوں میں پڑنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب کھانا کھا لیا، مقصد پورا ہو گیا، اب نکل جاؤ، اٹھ کر چلے جاؤ، بیٹھ کر باتیں نہ کرو۔ ان ذالکم، بے شک یہ بات کانا ہے، یؤذی النبی، اذیت پہنچاتی اس خاص نبی کو۔ کھانے سے پہلے آ کر بیٹھنا، اس سے بھی نبی علیہ السلام کو اذیت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد بیٹھ کر فضول باتیں بیٹھ کر کرنا، اس سے بھی اذیت ہے۔ یہ اذیت نبی علیہ السلام کو نہ پہنچاؤ۔ فیستحیی، پس وہ نبی علیہ السلام حیا کرتے ہیں، جھجکتے ہیں، شرم کرتے ہیں، منکم، تم سے، تمہیں کہنا نہیں چاہتے کہ تم اٹھ کے چلے جاؤ۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں جھجکتا، من الحق، حقیقی سچ سے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم سوال کرو ان عورتوں، یعنی نبی علیہ السلام کی بیویوں سے، اپنی ماؤں سے، متاعًا، کوئی فائدے کی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ، پس سوال کرو ان سے، مانگو ان سے، من وراء، پیچھے سے، حجاب، پردے کے پیچھے رہ کر جو ہے ان سے کوئی چیز مانگنی ہے تو مانگو، یہ نہیں کہ سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اب ان بدبختوں کو جو نبی علیہ السلام کی بیویوں پر ناحق بہتان لگاتے ہیں، ان کو اپنے معاشرے کی عورتیں، اپنی عورتیں نظر نہیں آتی ہیں کہ غیر مردوں کے ساتھ اسمبلیوں میں، بازاروں میں، دفتروں میں بیٹھ کر بغیر پردے کے جو ہے وہ کتنی دیر تک جو ہے باتیں کرتی ہیں، یہ ان کو نظر نہیں آتی بدبختوں کو۔ چونکہ اسلام دشمنی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ جو ہے یہ دشمنی نبھاتے ہیں اور اسلام کے ساتھ دشمنی نبھاتے ہیں۔ ان کو اپنا ماحول نظر نہیں آتا ہے کہ یہ بے پردگی کا جو آج ماحول ہے، عورتوں نے بنا رکھا ہے، یہ ان بدبختوں کو نظر نہیں آتا۔ کیوں نہیں نظر آتا؟ کہ اصل وجہ جو ہے اللہ کے دین سے دشمنی ہے، اللہ کے نبی سے دشمنی نبھانی ہے،
اللہ کی نبی کی بیویوں سے دشمنی نبھانی ہے، اصل وجہ ہے۔ یہ اتنے پرہیزگار ہوتے تو اپنے معاشرے کو پہلے درست کرتے، اپنے معاشرے کی عورتوں کو کیوں نہیں نصیحتیں کرتے؟ یہ ساری اسلام دشمنی ہے اصل میں، یہ ان کی بدبختی ہے۔ کمالیں جتنی کماتے ہیں اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے۔ فرمایا ذالکم، یہ بات اطہر، سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اس میں تفضیل کل بقلوبکم، واسطے تمہارے دلوں کے، وقلوبہن، اور واسطے اس نبی علیہ السلام کی بیویوں کے دلوں کے۔ یہ سوال کرنے پردوں کے پیچھے سے کوئی بات چیز مانگنے والوں کے دلوں کے لیے اور نبی علیہ السلام کی بیویوں کے دلوں کے لیے یہ بہت پاکیزہ چیز ہے کہ پردے کی اوٹ میں جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے اس کو مانگو۔ اپنا معاشرہ نظر نہیں آتا ہے، اپنے معاشرے کی بے حیائی اور جو ہے عورتوں کی بے پردگی ان بدبختوں کو نظر نہیں آتی۔ یہ محض بہتان اور جھوٹ جو ہے نبی علیہ السلام کی بیویوں پر لگا کر جو ہے اسلام کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ دشمنی نبھا رہے ہیں اصل میں۔ فرمایا وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، وما کان لکم، اور نہیں ہے لائق واسطے تمہارے، ان تؤذوا رسول اللہ، ہے یہ کہ تم اذیت پہنچاؤ اللہ کے پیغمبر کو۔ اللہ کے پیغمبر کی بیویوں پر ناحق جو ہے بہتان، بغیر کسی دلیل کے بہتان لگا کر تم اللہ کے پیغمبر کو اذیت پہنچاتے ہو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا ان تنکحوا، اور نہ ہی جائز ہے کہ تم نکاح کرو ازواجہ، ان کی نبی علیہ السلام کی بیویوں سے، من بعد ہی، بعد اس کے، ابدا، کبھی بھی، چونکہ وہ ایمان والوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، اس لیے کسی ایمان والے امتی کو، خالص ایمان والے امتی کو جو ہے اجازت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد ان کی کسی بھی بیوی سے وہ کوئی نکاح کر سکے۔ اب جو بدبخت جو ہے جو بہتان لگاتے ہیں، لگاتے رہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا۔ جب اللہ نے خود جو ہے ان کو ماں کا درجہ دے دیا ہے تو پھر ان کے ماں کے خلاف جو ہے کسی قسم کی جو ہے توہین والی باتیں کرنا جو ہے کس طرح جائز ہو سکتی؟ ان ذالکم، بے شک یہ بات، کانا ہے عند اللہ، پاس اللہ کی، عظیمہ، بہت بڑی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی بیویوں پر بغیر دلیل کے بہتان لگانا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ان تبدوا شیئا، اگر تم ظاہر کرو کسی بھی چیز کو، تخفوہ ہو یا چھپا لو اس کو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے بکل شیء، ساتھ ہر چیز کے، علیمہ، جاننے والا۔ لا جناح علیہن، نہیں کوئی گناہ اوپر ان کے، یعنی اور نبی علیہ السلام کی بیویوں کے، فی آبائہن، بیچ بارے ان کے باپوں کے، ولا ابنائہن، اور نہ کوئی حرج ہے اوپر ان کے بیٹوں کے، ولا اخوانہن، اور نہ کوئی حرج ہے اوپر ان کے بھائیوں کے، ولا ابنائے اخوانہن، اور نہ کوئی حرج ہے بیچ بارے بیٹوں ان کے بھائیوں کے، بھتیجوں کے، ولا ابنائے اخواتہن، اور نہ کوئی حرج ہے بیچ بارے بیٹوں ان کی بہنوں کے، یعنی بھانجوں کے، ولا نسائہن، اور نہ کوئی حرج ہے بیچ بارے ان کی اپنی عورتوں کے، ولا ما ملکت، اور نہیں کوئی حرج ہے جو مالک ہوئے ایمانہن، دائیں ہاتھ ان کے۔ ان سب لوگوں سے اگر جو ہے نبی علیہ السلام کی بیویاں جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی ہیں، اپنے باپوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، بھانجوں کے سامنے، اپنے غلاموں کے سامنے، یا اپنے خاندان کی عورتوں سے پردہ نہیں کرتی ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واتقین اللہ، ہاں تو غیر عورتوں سے میں نے اس کی وضاحت کر دی پہلے بھی کہ غیر عورتوں سے بھی پردہ کرنا لازم ہے، اور جب غیر عورتوں سے پردہ لازم ہے تو پھر غیر مردوں سے پردہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ان کو منہ دکھانا یا ہاتھ دکھانا جائز کیسے ہو گیا؟ جب غیر عورتوں سے بھی وہ پردہ کرے گی لازم ہے تو غیر مردوں سے پردہ کیوں نہیں کرے گی؟ وہ کیسے جائز ہو گیا؟ جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا دیور کے بارے میں، فرمایا وہ تو موت ہے، دیور سے، جیٹھ دیور جو ہے اس سے پردہ کرنا چاہیے اس کو۔
گھر کا فرد ہے۔ جب دیور کو اپنا جو ہے وہ چہرہ نہیں دکھا سکتے تو غیر مردوں کو کیسا دکھانا جو ہے وہ جائز ہو گیا؟ کہاں ہے قرآن میں لکھا ہوا؟ کہاں ہے نبی علیہ السلام نے جائز قرار دیا؟ اپنے جھوٹ چلا رہے ہیں۔ فرمایا وَاتَّقِینَ اللہ، ڈرتی رہو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیٰ کل شیء، اوپر ہر ایک چیز کے شہیدہ، مشاہدہ کرنے والا، دیکھنے والا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کیسے درود بھیجتا ہے؟ اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے نبی النبی، اوپر خاص نبی کے۔ اور فرشتے کس طرح درود بھیجتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس نبی کے پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو، تم درود بھیجو علیہ، اوپر اس پیغمبر کے۔ ایمان والے کیسے درود بھیجیں گے؟ اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ اپنے نبی پر رحمت، اپنی رحمتیں نازل فرماؤ۔ وسلموا، اور سلام کہو، تسلیم، السلام کہنا، نبی علیہ السلام پر سلام بھی بھیجو۔ یہ حدیث کے اندر جو ہے سلام کی دعائیں ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ وسلم، اللہ ان پر سلام بھی بھیجے، سلام بھی بھیجے۔ تو یہ حدیث کے اندر یہ درود و سلام کی دعائیں موجود ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یؤذون، جو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، جو اللہ کے نبی کی بیویوں پر جو ہے جھوٹ بہتان لگا کر اللہ کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کی بیویوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، ورسولہ، اور اذیت پہنچاتے ہیں اس کے پیغمبر کو، لعنہم اللہ، لعنت برسائی ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے، فی الدنیا، بیچ اس دنیا کے، والآخرہ، اور بیچ آخرت کے۔ ان پر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی برس رہی ہے، اگلے جہان بھی لعنت ہی برسے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اس نے تیار کر کیا بات ان کے عذاب مہینہ، عذاب ذلیل کرنے والا۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤذون، جو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، المؤمنین، حقیقی ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات، حقیقی ایمان والی عورتوں کو، بغیر ما، جو اکتسبوا، انہوں نے کمایا، انہوں نے کوئی برائی کی نہیں ہے۔ ایمان والے خالص ایمان والے مردوں یا خالص ایمان والی عورتوں نے کوئی برائی کا ارتکاب ہی نہیں کیا، اور بدبخت جو ہے ان پر بہتان لگا کر جو ہے ان کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے کیسا ہے؟ فقط احتملوا، پس بہتان لگانے والوں نے پس تحقیق اٹھایا، بہتان، جھوٹ کا گناہ اٹھایا انہوں نے اپنے سر پہ، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور گناہ واضح طور پر، کھلے طور پر انہوں نے گناہ کو کمایا ہے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔